بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ظالم کے ظلم سے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے حفاظتی طور پہ 3 قسم کے وظائف آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک ہے اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے صفاتی نام الجبار، اور اسی طرح سے کر کے ایک ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ ایک خاص قسم کا درود شریف، جو کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور ان میں سے ایک تیسرا لاسٹ ہے، وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنا مقصد پا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 وظائف آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انہیں مزید جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ ان سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر، ان سب کے نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچتے رہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات والوں کو ظالموں کے ظلم سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، شیطان کے حملوں سے بچائے، منافقوں کی منافقت سے بچائے، غداروں کی غداری سے بچائے، دھوکے بازوں کے دھوکے سے بچائے، فراڈیوں کے فرار سے بچائے۔ آمین اللہم ثم آمین۔ آئیے میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ الجبار اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اس کو کس طرح سے کر کے پڑھنے سے آپ لوگ ظالم کے ظلم سے، دشمن کے خوف سے، حملے سے، خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ صبح شام 216 مرتبہ یا جبار پڑھنے سے بندہ ظالموں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ انتہائی آسان ہے، 216 بار اس کو صبح اور شام پڑھا جائے، یا جبار یا جبار یا جبار، 216 بار صبح اور 216 بار شام۔ تو جتنا بھی بڑے سے بڑا ظالم ہوگا، انشاءاللہ اس کا ظلم آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آئیے میرے دوستو، اب آگے بات کرتے ہیں کہ کون سا ایسا درود شریف ہے کہ جس کے پڑھنے سے کسی بھی قسم کے ظالم کا نقصان آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سب سے پہلے تو وہ درود شریف سماعت فرمائیے، پھر اس کا آپ کے سامنے طریقہ کار رکھتے ہیں۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزلہ من سماء القرآن وعلى آل محمد وسلم تسلیما۔ اس کا فائدہ آپ کو بتاتے چلے کہ شیخ المشائخ حضرت سعید الدین حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے درود شریف بھیجتا رہے گا، وہ ہرگز 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 کسی قسم کے ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ کتنا آسان، مختصر اور پر اثر درود شریف ہے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ جب بھی آپ کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہونے لگے تو آپ اس وقت اس درود شریف کو ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس درود شریف کی بدولت آپ کا دشمن ناکام ہو جائے گا اور آپ کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ اب میرے دوستو، ایک تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے چلے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کو آپ مختلف طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند اس کے طریقے رکھتا چلوں،
آپ نماز کے اندر فرائض، سنن اور نوافل میں اس دعا کو اتحیات کے بعد، درود پاک کے بعد، جہاں دوسری دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح سے کر کے جب آپ دعائیں مانگنے لگتے ہیں اپنے لیے تو اس وقت ان دعاؤں میں بھی آپ اس دعا کو شامل کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہ یہ ہو گئی۔ مزید یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی قسم کا خطرہ آپ کو لاحق ہونے لگے تو آپ اس وقت بھی اس دعا کو پڑھیں۔ آپ گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ لیں۔ آپ کو جب بھی موقع ملے، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، آپ کو جب بھی کوئی خطرے والا خیال آئے تو آپ اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے اس دعا کو پیش کر کے اپنی حفاظت اللہ سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ظالم کے ظلم سے بچائے گا۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو جو ظالم شخص ہے نہ تو وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا اس کے نقصان کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ اس کے شر سے حفاظت کے لیے یہ دعا آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انتہائی آسان دعا ہے، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں اور اپنے آس پاس والوں کو بھی بتائیں۔ وہ دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہاں پہ لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہاں سے آپ اس کو اسکرین شاٹ بنا کے رکھ لیں۔ مجھے امید ہے کہ 5 سے 7 بار یا 11 بار تک پڑھ لینے سے آپ کو یہ دعا حفظ یاد ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے اور ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آخر میں دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔